سورۃ آل عمران میں غزوہ احد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ رکوع نمبر 16، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی قربانیوں کو قرآن مجید میں محفوظ کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی ایسے گروہ کا اور کسی ایسی تحریر کا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے حوالے سے منفی سوچ پیدا کرے، اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اور یہ چیز نہ صرف ایمان کے بگاڑ کا سبب بنتی ہے بلکہ ایمان سے دور لے جاتی ہے۔ بعض لوگ غزوہ احد کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میدان احد سے دور چلے گئے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ وہ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالے۔ یہ اس وقت پتہ لگتا ہے جب انسان عملاً کوئی کام کر رہا ہو۔ ایسے ہی باتیں کر رہے، باتیں تو سارے ہی کر لیتے ہیں، اس وقت کیا کیفیت تھی، کون کس طرف گیا تھا، وجہ کیا تھی، کیا پریشانی تھی، نیت کیا تھی، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ البتہ ایک بڑی اہم بات جو ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے، وہ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دی، اور اس کے بعد کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ غزوہ احد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے حوالے سے کوئی منفی بات کر سکے۔ الفاظ میں دہرانے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب مجھے بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد پھر کون سا جج ہے جو اپنا معیار مقرر کرے؟ جس ہستی کی طرف سے حساب کتاب کا معاملہ ہے اس نے تو معافی کا اعلان فرما دیا۔ صرف معافی کا اعلان نہیں فرمایا، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں پر بڑا ہی فضل فرمانے والے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس لیے کبھی کبھی لوگ ہم سے بھی یا دیگر علماء سے یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں کی تقریر سنی، فلاں کی تحریر پڑھی، تو انسانوں کی تقریر اور انسانوں کی تحریر کے مقابلے میں اللہ کے الفاظ دماغ میں بٹھا لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ سے زیادہ قیمتی الفاظ کس کے ہو سکتے ہیں؟ پروردگار ہمیں اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت، اپنے صحابہ کی محبت، ازواج مطہرات کا احترام اور تمام صالحین کی محبت عطا فرمائے۔ اسی رکوع میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہی نہیں ہوئے، منافقین تھے، اور غزوہ احد میں شامل ہوئے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اب بھی موجود ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، دنیا بھر میں مسلمان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیسے جہاد ہوگا، کیسے فلاں ملک کا مقابلہ کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ سرے سے کرنا ہی نہیں چاہتے۔ وسائل چاہے جتنے مرضی انہیں دے دیے جائیں، وہ ان کے اندر دم خم نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے منافقین تھے مدینہ منورہ میں، غزوہ احد سے راہ فرار اختیار کر لیا تھا انہوں نے۔ اب انہی کے جو بھائی شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، خاندان ایک ہی تھا،
اب ذرا دیکھیے کہ وہ کیا تبصرہ کر رہے ہیں منافقین۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ غزوہ احد میں نہ جاتے تو وہ نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے، ہمارے پاس رہتے تو وہ بچ جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ایک رکوع آگے جا کر بڑا زبردست جواب دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، بلکہ اسی رکوع میں، اگلے رکوع میں نہیں، اسی رکوع نمبر 17 میں جواب دیا ہے۔ جواب سنیے ذرا۔ جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ شامل نہ ہوتے تو ہمارے پاس رہتے، بچ جاتے، شہید نہ ہوتے، زندگی کا لطف اٹھاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم سچے ہو تو تم اپنے آپ کو موت سے بچا کر دکھاؤ۔ اگر اتنے بندوبست تم کر سکتے ہو کہ سارے لوگوں کی زندگی کو محفوظ کر سکتے ہو تو پھر ذرا اپنے آپ کو تو موت سے بچا کر دکھاؤ۔ دنیا کی کوئی قوم یا فرد ہے یا مرد اور عورت ہے جو اپنے آپ کو موت سے بچا سکے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سن لیجئے، بار بار یہ بات کی جاتی ہے جہاد کے حوالے سے، کہ جو لوگ ایسی گفتگو کرتے ہیں وہ در حقیقت ایمان والوں کے جذبات کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ سن لیجئے، فرمایا اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا فوت ہو جاؤ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں مغفرت ملے گی اور رحمت ملے گی۔ دنیا کے لوگ جو کچھ جمع کر رہے ہیں یہ دونوں چیزیں ان ساری جمع کی جانے والی چیزوں سے بہتر ہیں۔ پھر سن لیجئے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ، یعنی شہید کر دیے جاؤ، اور موت آ جائے تمہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کے اندر تھے، موت آ گئی، تو تمہاری طرف سے یہ قربانی ہوگی تو اللہ کی طرف سے پھر عنایت کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مغفرت عطا فرما دے گا اور اپنی رحمت عطا فرما دے گا۔ حدیث میں آتا ہے شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر دو صحابی ہیں، ایک کا نام ہے سعد بن ابی وقاص، ایک کا نام ہے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہما۔ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی تو عبداللہ بن جہش نے کہا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے، آؤ ذرا علیحدہ جا کر دعا کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، دعا کرتے ہیں۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا مقام تھا، انہوں نے کہا پہلے آپ دعا کیجیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے دعا شروع کی۔ انہوں نے دعا کرتے ہوئے یہ دعا کی کہ پروردگار، جب میدان میں میرا مقابلہ ہو کسی کافر سے، وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں، پھر آپ مجھے طاقت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، میں اس پر غالب آ جاؤں، میں اسے قتل کر دوں۔ تو انہوں نے آمین کہی۔ پھر عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین کہنی ہے؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ دعا کیجیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی رشتہ دار تھے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے جو دعا کی ہے وہ دعا دنیا کے سارے انسانوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے اگر ان کے دل زندہ ہے تو۔ انہوں نے یہ دعا کی کہ پروردگار، میرا بھی کسی طاقتور اور مضبوط کافر سے مقابلہ ہو، وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں، پھر وہ میرے اوپر غالب آ جائے۔ حالانکہ سارے تو یہ دعا کرتے ہیں میں اس پر غالب آ جاؤں، وہ میرے اوپر غالب آ جائے، وہ میرا ناک کاٹ دے، وہ میرے کان کاٹ دے، پھر قیامت والا دن آپ مجھ سے پوچھیں عبداللہ تیرے ناک کو کیا ہوا، تیرے کان کو کیا ہوا، تو میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا یہ میں نے آپ کے راستے میں کٹوا دیے۔ ایسے صحابہ گزرے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ایسے ہی ہوا تھا۔ پھر غزوہ احد میں ان کی دعا قبول ہوئی تھی اور اسی حالت میں پھر ان کا جسم ملا تھا۔ اسلام کو جو کمزور کرنے والے لوگ ہیں وہ سمجھ لیں
جس دین کی بنیادوں میں انبیاء کا اور بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، وہ دین کہیں نہیں جانے والا انشاءاللہ۔ صحابہ کا خون اس کی بنیادوں میں شامل ہے، صحابیات کا خون اس کی بنیادوں میں شامل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ذمہ داری بھی احساس کریں کہ دیکھیں کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری ہمیں آسان طریقے سے نبھانی چاہیے۔ اب دیکھیے، جو لوگ درہ چھوڑ کر آ گئے تھے، کل بھی میں نے کہا تھا، اب ظاہر ہے بعد میں پھر ان سے بات چیت ہوئی ہوگی کہ تمہارے درے کے چھوڑنے کی وجہ سے بازی پلٹ گئی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اب کیا حکم دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ذرا سن لیجیے۔ فرمایا ہے نبی ان لوگوں کو معاف کر دیجیے۔ دیکھ لیں، اس لیے میں یہ ذمہ داری سے بات کہتا ہوں، جو قرآن کا مطالعہ کرنے والا آدمی ہوگا صحیح معنوں میں، اس سے زیادہ معاف کرنے والا آدمی کوئی نہیں ہو سکتا، اور جس کا قرآن مجید کا مطالعہ جتنا کمزور ہوگا اس سے زیادہ سخت بھی کوئی نہیں ہو سکتا، وہ چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے۔ جب انسان پڑھتا ہے پھر اس کی ذاتی انا ختم ہو جاتی ہے، بالکل اس کے دل کے اندر ہر وقت خشیت الہیہ ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے۔ سنیے، فرمایا انہیں معاف کر دیجیے۔ اگلی بات بھی سن لیجیے، صرف معاف نہ کیجیے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعائے مغفرت کیجیے۔ نمبر 3، ہم جب آپس میں لڑتے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، میں نے اپنی قدر دیکھ لی ہے، آئندہ کے بعد میں اس آدمی سے کسی معاملے میں کوئی مشورہ نہیں کروں گا، یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے۔ اب ذرا ادھر دیکھیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ ان سے معاملات میں مشورہ کیجیے۔ جو مرد اور عورت مشورہ کرنے کے قائل نہیں ہے، ان کی زندگی کامیابی سے نہیں گزر سکتی۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں میں سے ذہانت، صلاحیت، فہم، ادراک، شعور، بصیرت، عقلی صلاحیت، وہ سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے ساتھ اور بات بھی سمجھ لیجیے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو مشورہ کرنے والا نہیں پایا۔ جتنی زندگی کے معاملات میں مشاورت، پاکستان کے جو حالات آج کل بھی چل رہے ہیں، عدم مشاورت، ہر جگہ عدم مشاورت، ذات کے بت بنے ہوئے ہیں، ذات کے بت، عقل کل۔ جب انسان اپنے آپ کو عقل کل ڈکلیئر کرتے تو پھر وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بالکل۔ اس لیے پاکستان میں کئی عقل کل ہیں لیکن معاملات تو پیچھے کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اب 3 باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ نمبر 1، اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، کسی کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو معاف کر دیجیے۔ نمبر 2، اس کے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ بلکہ یہ جو سکول کے اگر یہاں اساتذہ موجود ہیں یا ایڈمنسٹریٹر موجود ہے، یا سکول کے ہوں یا کسی بھی ادارے کے، فیکٹری کے مالک ہیں، بلکہ اور چلے کچھ بھی نہیں ہے، ہر آدمی اپنے گھر کا سربراہ تو ہے نا۔ ایک گھر کے کامیاب سربراہ کی علامات کیا ہوتی ہے؟ چاہے گھر کا سربراہ ہے چاہے حکومت کا سربراہ ہے، ذرا سن لیجئے یہ آیات تو میں نہیں پڑھ رہا، آیت نمبر 159 ہے۔ اسی ایک آیت پر جو آدمی عمل کرے گا وہ انشاءاللہ سربراہی بہتر طریقے سے کرتا چلا جائے گا۔
لیکن اس ایک آیت کو جو نظر انداز کر کے زندگی گزارے گا وہ نہیں۔ نمبر ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم مزاج ہیں۔ کہ بعض لوگ ہمیں پھر سبق پڑھاتے ہیں کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں، بڑا سخت بننا پڑتا ہے، گالیاں دینی پڑتی ہیں پھر کام سیدھے ہوتے ہیں۔ میں ان سارے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب جو برپا کیا ہے وہ تو اس شخصیت نے کیا ہے جس نے ساری زندگی زبان سے گالی نہیں دی۔ دنیا کے تمام مسائل کو جس شخصیت نے حل کر دیا ہے وہ شخصیت ہے جس نے ساری زندگی کسی کا تمسخر نہیں اڑایا۔ دنیا کے مختصر عرصے میں ظلم کا جس نے خاتمہ کر دیا ہے یہ وہ شخصیت ہے جس نے کسی بھی انسان کے لیے سخت یا اخلاق سے گرے ہوئے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ اب اس اسوہ حسنہ کو آپ ایک طرف رکھ کے سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کر لیجئے، کر کے دکھا دیجئے۔ نرم مزاج ہوگا آدمی، وہ چاہے سربراہ ہے خاندان کا، چاہے امام مسجد ہے۔ ہمیں بھی ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں کہ کچھ غلطی نہ ہونے کے باوجود، میں وہ باتیں نہیں بتاتا، اگر انسان ان باتوں کو دل پر لے لے تو اس سارے سسٹم کو کلوز کر دے، بالکل۔ لیکن نہیں، نرم مزاج، لوگوں کے حوالے سے جاننا، ان کی نفسیات کو پرکھنا، ان کے ذہن کو پڑھ کر ان کے ساتھ معاملات کرنا۔ دوسری بات کیا فرمائی ہے وہ بھی سن لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اگر آپ دل کے سخت ہوتے تو یہ جتنے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں یہ سارے آپ سے دور چلے گئے ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں محبوب ہو اس کے لیے نرم مزاج بھی بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ نمبر ایک نرم مزاجی، نمبر دو دل کی سختی کا خاتمہ، نمبر تین لوگوں کو درگزر کرنا، نمبر چار آپ یقین جانیے اس سے بڑھ کر میں کیا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں۔ بیٹے بھی خیر بیٹوں سے بھی محبت ہوتی ہے، بیٹیوں سے پھر زیادہ محبت ہوتی ہے۔ جو آدمی بیٹی کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچائے، اگر انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو دل چاہتا ہے کہ جو اتنی اپنی جسامت ہے اسے اذیت پہنچانے میں، تکلیف پہنچانے میں وہ استعمال کرے جو اس نے ظلم کیا ہے۔ لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہی تھی تو آپ حاملہ تھی۔ ایک کافر نے اپنا نیزہ مارا، وہ سواری سے ادھر ادھر ہوئی تو ان کا حمل جو ہے وہ حمل ضائع ہو گیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اب آپ خود دیکھیں ایسے آدمی پر کتنا غصہ آئے گا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، سارے لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرنے لگے، تو جس آدمی نے یہ حرکت کی تھی اسے اب یہ تھا کہ کہیں مجھے پکڑ کر قتل نہ کر دیا جائے اور میری زندگی کا خاتمہ نہ ہو۔ وہ ایمان کی طرف راغب ہو رہا تھا، لیکن وہ یہ سوچتا تھا کہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اسی اثناء میں بہرحال وہ مدینہ منورہ پہنچا تو ایسا وقت تھا جس میں زیادہ روشنی نہیں تھی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بس بیٹھ گیا، اور اس کے بعد پھر وہ تنہائی کا موقع میسر آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے جانتے تھے اس کے بارے میں کہ میری بیٹی کو کس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر کوئی آدمی غلطی کر لے پھر اصلاح کرنا چاہے تو اس کے لیے معافی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے لیے معافی ہے۔ اس نے کہا کیا میرے لیے معافی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو وہی آدمی تھا، تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ تمہارے لیے بھی معافی ہے، تمہیں بھی میں نے معاف کر دیا۔ یہ سیرت جو ہے، قرآن اور سیرت ایک ہی چیز ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ یہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، خود سیکھنا چاہیے، اسی کی دعوت دینی چاہیے معاشرے کے اندر۔ البتہ دوسرا رخ یہ بھی ہے، یہ نہیں کہ کسی کو ظلم کے لیے بالکل ہی آزاد چھوڑ دیا جائے۔
کہ تم ظلم کرتے رہو اور ہم جو ہے اس ظلم کو سہتے چلے جائیں گے۔ توازن والی زندگی ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں غزوہ بدر میں ایک آدمی کافروں کی طرف سے پکڑا گیا تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میری بیٹیاں ہیں، اگر مجھے آپ نے قتل کر دیا تو ان کے رشتے نہیں ہوں گے، اس قسم کے مسائل ہوں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اسے چھوڑ دیا جائے۔ تو اس نے کہا جی میں آئندہ اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا۔ مسلمان تو وہ نہ ہوا، خیر اسلام کے خلاف میں کوئی بات نہیں کروں گا، مکہ مکرمہ میں خاموش رہوں گا، کفر کا ساتھ نہیں دوں گا۔ مکہ مکرمہ جا کر اس نے وہی حرکتیں دوبارہ شروع کر دی۔ جب 1 سال کے بعد غزوہ احد ہوا تو گھیر گھار کر پھر اسے بھی ساتھ لیا لڑنے کے لیے مشرکین مکہ، وہ پھر گرفتار ہو گیا۔ اب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا کہ جی میری بیٹیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، میں نہیں ہوگا تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اس کی گردن اڑا دو، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ اس وقت یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو توازن ہے اس کو بھی برقرار رکھنا بڑا ضروری ہے۔ بہرحال میں یہ ایک اخلاقی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ پہلی بات نرم مزاجی، دوسری بات دل کی سختی کا خاتمہ۔ ہماری جو بہنیں تشریف فرما ہے ہم ان سے کہیں گے کوئی ساس ہے تو وہ سخت مزاج نہ ہو، بہو ہے تو سخت مزاج نہ ہو، بیوی ہے تو سخت مزاج نہ ہو، بیٹی یا بہن ہے تو سخت مزاج نہ ہو، ہمسائی ہے تو سخت مزاج نہ ہو۔ یہی سارے رشتے مذکر میں بھی میں کہہ رہا ہوں، بیٹا ہے، داماد ہے، سسر ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، ہمسایہ ہے، سخت مزاجی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری خصوصیت معاف کر دینا، چوتھی خصوصیت اللہ سے معافی مانگنا اس آدمی کے لیے۔ جب یہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں کسی کے لیے ہم معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو بڑی خوبصورت حدیث مجھے ابھی یاد آئی تو میں نے کہا میں آپ کو یہ سنا دوں۔ مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ پروردگار فلاں میرا دوست ہے اس کو معاف کر دیجئے۔ اب جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو انسان کا کندھا ہے اس کندھے کے پیچھے ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے۔ جب انسان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ پروردگار یہ آدمی جو چیز دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے اسے بھی عطا فرما۔ دیکھ لیجیے کتنی بڑی بات، کس طریقے سے انسان دوسروں کے لیے کی گئی دعا کو بھی اپنے لیے وہ خیر کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بنا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ مشورہ کیجئے کاموں کے اندر۔ اب اگلی بات آ گئی فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ آج حکومت پاکستان نے غالباً یہ فیصلہ کیا ہے کہ حج کے حوالے سے قرآن دازی اس سال نہیں ہوگی۔ جن کے درخواستیں آئیں ان ساروں کو حج کے لیے اجازت دے دی گئی سرکاری سطح پر۔ عصر کی نماز کے بعد میرے برادر لا نے بھی اپلائی کیا ہوا تھا، انہوں نے اور ان کی اہلیہ نے، تو مجھے یہ پتہ لگا کہ ایسے آج اعلان ہو گیا تو میں ان کے گھر گیا مبارکباد دینے کے لیے۔ یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا معاملہ۔ دونوں میاں بیوی رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے کہ اس ذات نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے، ہمیں اپنے گھر بلا لیا، اس نے ہمارے لیے اتنی آسانی کر دی۔ یعنی کس کس حد تک کیسے کیسے دعائیں، وہ حکومت کے لیے بھی، وزیر کے لیے بھی، فلاں کے لیے بھی، فلاں کے لیے بھی۔ تو ہم بھی اسی مناسبت سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم ساروں کو بھی اس حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے۔ اب خوشخبری بھی سن لیجئے اور ڈراوا بھی سن لیجئے، دونوں باتیں اکٹھی آ گئی ہیں۔ فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ مسلمانوں کی اب یہ بات طے ہو گئی، لیکن آگے بھی سن لیجئے، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے علاوہ تمہاری مدد کون کرے گا؟ کیا خوبصورت انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اگر وہ مدد کرے تو غالب کوئی نہیں آ سکتا، وہ چھوڑ دے تو پھر مددگار کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟
فرمایا اللہ تبارک و تعالی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس لیے جو اعتماد ہے، بھروسہ ہے، یہ بھی اسلام کے اخلاق میں سے ایک اعلیٰ وصف ہے۔ کئی لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، پھر سوچیں گے رشتے کیسے ہوں گے، ان کے ملازمت کا کیا بنے گا، فلاں کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا۔ سوچ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، صالحیت اختیار کرتے جائیں، انشاءاللہ سارے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلجھاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اسی علاقے میں ایک مثال بھی ہے خاتون کی، جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تھا، ان کی 5 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ تو لوگ بیٹوں کے بارے میں تو اتنا نہیں سوچتے، بیٹیوں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں کہ ان 5 بیٹیوں کے رشتے کیسے ہوں گے۔ آج الحمدللہ ان 5 بیٹیوں کے نہ صرف رشتے ہو گئے بلکہ بہت اچھی جگہ ہو گئے ہیں رشتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے کارساز، بشرطے کہ اس کے ساتھ تعلق انسان نبھاتا چلا جائے، اس کی فرما برداری اختیار کرے، اس کے نافرمانی کی طرف نہ جائے۔ آج کے درس میں جو بار بار بات آ رہی ہے توکل کی، بھروسے کی، اس وقت جو حالات ہیں، اب ہم چھینا جھپٹی شروع کر دیں، سڑکوں پر جرائم شروع ہو جائیں، امیروں کو لوگ لوٹنا شروع کر دیں، جیسے کفار کے ممالک میں ہوتا ہے، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا۔ ہم تو خیر بار بار یہ دعا کرتے ہیں اللہ آسانی فرما، اللہ ہمیں آزمائش سے محفوظ فرما، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ حالات خدا نخواستہ جیسے بھی ہوں، ہمیں مایوس نہیں ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے انشاءاللہ اچھے حالات کے لیے پر امید رہنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے البتہ دینی اقدار کو قائم کرنے کے لیے جو محنت ہے، جو اپنا کردار ہے، وہ ادا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ تھوڑا سا نہیں، اچھا خاصا ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی ہم اتنے دیانتدار ہیں پھر بھی ہمارے اوپر الزام لگ جاتے ہیں، میں اتنا فرد شناس ٹیچر ہوں پھر بھی مجھے برا بھلا کہا جاتا ہے، یا میں اتنا فرد شناس آدمی ہوں پھر بھی میرے اوپر تنقید کی جاتی ہے۔ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر تو اپنا کام صحیح کر رہے ہیں پھر تو نہ ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے، پوری دنیا میں جتنے انبیاء ہیں وہ سارے صداقت اور امانت کی تصویر، صداقت اور دیانت کی تصویر، صداقت اور شرافت کی تصویر، اور سب سے بڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن الزام لگانے والوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام لگا دیا۔ تصور کیجئے، یہ قرآن مجید کی آیت بالکل میرے سامنے ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مال غنیمت میں خدا نخواستہ معاذ اللہ، میں کہتا ہوں 100 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگ کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی منافقین مال غنیمت کے حوالے سے الزام لگانے سے باز نہیں ہے۔ پیچھے اب کیا بچ گیا؟ ہمارے لیے اس میں یہ فائدہ ہے، اگر خدا نخواستہ کبھی جھوٹا الزام لگا تو اسی وقت سوچیں میں کیا ہوں، جھوٹا الزام تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگ گیا، تو اس سے پھر انسان انتقام کی طرف نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نبی نے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی، قربان جائیے، جس کی صداقت کی اور جس کی دیانت کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ دے تو پھر اور کیا چاہیے۔ لوگوں نے تو مقام کم کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ نے مقام کو اور بڑھا دیا کہ لوگوں میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا نبی خیانت سے پاک ہے، میرا نبی ہر اعلیٰ وصف کا حامل ہے۔ کس قسم کے تم الزام لگا رہے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا کر اصل میں تم اپنے لیے جہنم کے دروازے کھلوا رہے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی گری ہوئی بات کرے گا تو اس کے لیے پھر جہنم کے دروازے کھل جائیں گے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنی بہت سی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن کہیں یہ انداز استعمال نہیں فرمایا یا اختیار نہیں فرمایا۔ فرمایا اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا ہے، کس شکل میں؟ جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا تو گویا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود ہے وہ ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان کیا ہے تو فوراً یہ جواب دیا کرے، اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا فرمائی،
پھر ان کے ذریعے ہمیں عقیدہ توحید کا پتہ لگا، ان کے ذریعے ہم عقیدہ آخرت کو جان سکیں، ان کے ذریعے ہم حلال اور حرام کو پہچان سکیں، ان کے ذریعے ہم نے ایمان اور شرک میں تفریق کی، ان کے ذریعے ہمیں رحم اور ظلم کے درمیان فرق کا پتہ لگا، ان کے ذریعے پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پہچان ہوتی چلی گئی۔ گویا یوں سمجھ لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنانے کے لیے محنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نصاب تھا، یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں، آپ کہتے ہوں گے کہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا نام تو نہیں لیتے، لیکن لوگ سمجھ جاتے ہوں گے کہ کس کی طرف اشارہ ہے۔ میرا اشارہ ساروں کی طرف ہے، کسی ایک کی طرف نہیں ہے۔ جس سیاسی جماعت کا یہ سلیبس نہیں ہے جو سلیبس میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں، سن لیجئے، جس سیاسی اور مذہبی جماعت کا یہ سلیبس نہیں ہے وہ کبھی بھی معاشرے میں اسلامی انقلاب برپا نہیں کر سکتی۔ میں پھر اپنا فقرہ دہرا رہا ہوں، جس سیاسی اور مذہبی جماعت کی دعوت کا نصاب یہ نہیں ہے، طریقہ کار یہ نہیں ہے، وہ کبھی بھی معاشرے میں اسلامی انقلاب کامل طریقے سے برپا نہیں کر سکتی۔ وہ کون سا ہے؟ نمبر 1، آیات قرآنیہ کی تلاوت۔ اب سمجھ گئے؟ یعنی تبدیلی کا جو آغاز ہے، بنیاد ہے، وہ ہے ہی قرآن۔ اور قرآن کے علاوہ کیا کریں گے بتائیے؟ چاہے میں کہتا ہوں کروڑوں کا ہجوم آپ تیار کر لیں، کیا کریں گے؟ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 تزکیہ۔ قرآن برائے تلاوت نہیں، قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، قرآن برائے عمل۔ کہ قرآن مجید کی آیات انسان کا تزکیہ کر دیں، اب وہ آنکھیں بے حیائی سے دور چلی جائیں، اب وہ زبان جھوٹ سے دور چلی جائے، اب وہ ہاتھ ظلم سے پاک ہو جائیں، اب وہ دل کینہ بغض عداوت سے پاک ہو جائیں، اب دن کی سرگرمیاں اور رات کے مشاغل اللہ کی قرآن کے تابع ہو جائیں، اب زراعت عشر کی پابند ہو جائے، اب مال زکوٰۃ کا پابند ہو جائے، اب مال سود سے پاک ہو جائے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح تزکیہ کس کس حوالے سے ہوگا؟ تسبیح صرف پکڑ لیں 10 منٹ کے لیے اور اس کے بعد دکان پر جا کر ملاوٹ شروع کر دیں۔ تسبیح پکڑ لیں 10 منٹ کے لیے اور اس کے بعد اگر ایک آدمی نے کوئی ناخوشگوار بات کی ہے تو اسے کہیں مجھے تسبیح پڑھ لینے دو پھر میں تجھے جواب دیتا ہوں، تو وہ جو تسبیح 10 منٹ پڑھی ہے اس کا کیا اثرات مرتب ہوئے جناب؟ جو جواب دینے کے لیے آپ پر تول رہے ہیں۔ تو یہ 10 منٹ کی تسبیح کا قصور نہیں ہے، تسبیح کیجئے 10 منٹ کی، 10 کی کیا 15 کی کر لیں، 20 کی کر لیں، اصل یہ ہے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ مزاج میں تبدیلی پیدا کرتی ہے کہ نہیں کرتی، تزکیہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ کمال بات ہے، شعبدہ باز لوگ مشہور ہوتے جا رہے ہیں، شعبدہ باز لوگ، یہ روحانی شخصیت ہے، فلاں روحانی شخصیت ہے، فلاں روحانی شخصیت ہے۔ کون ہوتا ہے روحانی شخصیت؟ کسے کہا جاتا ہے روحانی شخصیت؟ روحانی شخصیت وہ ہوتی ہے سارا دن جس کی زبان سے جھوٹ برآمد نہ ہو۔ روحانی شخصیت وہ ہوتی ہے سارا دن جس کی نظر پاک رہے۔ روحانی شخصیت وہ ہوتی ہے جو کسی کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ روحانی شخصیت وہ ہوتی ہے جس کا دل حرص سے، طمع سے اور لالچ سے خالی ہو گیا ہو۔ روحانی شخصیت وہ ہوتی ہے جس کے قدم زمین پر پڑتے ہیں تو تکبر سے خالی ہوتے ہیں۔ روحانی شخصیت وہ ہوتی ہے جو کسی بھی جگہ ظلم کے حوالے سے کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، ظلم کو مٹانے کے لیے تیار۔ اسے کہتے ہیں روحانی شخصیت۔ خاص قسم کے کپڑے پہن لینا، خاص قسم کے وضاقتہ بنا لینا، خاص قسم کے بال رکھ لینا، خاص قسم کا حلیہ بنا لینا، کسے آپ متاثر کرنا چاہتے ہیں؟
یہ تزکیہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا ہے۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں سن لیں، میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں چیزیں جو حرام ہوئی ہیں آہستہ آہستہ حرام ہوئی ہیں، یکدم تو حرام نہیں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر فائز ہوئے 13 اور 6 کتنے ہوتے ہیں؟ 19 سال۔ 19 سال ہو چکے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر فائز ہوئے، لیکن ابھی تک شراب مکمل حرام نہیں ہوئی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عرب کے رہنے والے تھے۔ عرب کے لوگ شراب ایسے پیتے تھے جیسے پانی پیا جاتا ہے۔ جب تک شراب حرام نہیں تھی تو جو آدمی شراب پیتا ہے ہم اسے کیسے برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ اصل تو یہ ہے کہ حرام ہونے کے بعد پھر کیا کیا ہے، اصل یہ بات ہوتی ہے۔ تو جب سورۃ المائدہ میں شراب حرام ہونے کی آیات نازل ہو گئی، اس وقت ایک مجلس جمی ہوئی تھی، بس قریب تھا کہ شراب پی جاتی۔ منادی نے اعلان کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی ہے اور آج سے شراب حرام ہے۔ تو لوگوں نے پھر کہا غور سے سنو قاصد کیا کہہ رہا ہے، اور بھیج کر خبر کی تصدیق کروا لو۔ جب تصدیق ہو گئی تو جو مٹکے پینے کے لیے بھرے ہوئے تھے وہ مٹکے توڑ دیے۔ مدینہ منورہ میں جیسے بارش کے پانی گلیوں میں بہتا ہے ویسے شراب بہہ رہی تھی۔ ایسا دیکھیں قانون پر عمل، یہ قانون پر عمل اس وقت ہوتا ہے جب دل کے اندر ایمان آ چکا ہو۔ کوئی اہلکار بھی نہیں بھیجنے پڑے کہ جس کے گھر میں وہ ہے شراب کے مٹکے انہیں توڑوا دیا جائے، تو توڑتے ہیں، ہم خود توڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی جو حرام ہے ہم اسے کیسے کر سکتے ہیں؟ تزکیہ اسے کہتے ہیں۔ تلاوت جو ہے وہ ایک لسانی عمل ہے، لسان زبان سے تلاوت ہوتی ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ یہ سر سے لے کر پاؤں تک سارے اعضاء اس کے ماتحت ہو جاتے ہیں قرآن کے۔ تو گویا مومن چلتا پھرتا قرآن ہے۔ وہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا تھا، یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن، یا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ کتنی بڑی بات ہے علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں یہ اصل میں عملی طور پر قرآن ہے۔ ہمارے پاکستان میں کتنے مرد اور عورتیں ایسی ہوگی جنہیں ہم چلتا پھرتا قرآن کہہ سکیں؟ پاکستان میں تو چھوڑیے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمیں کہا جا سکتا ہے کہ چلتا پھرتا قرآن جا رہا ہے۔ اس لیے اس کی کوشش کی جائے، اس کی کاوش کی جائے۔ میں نے یہی عرض کیا تھا کہ ہم اگر چاہیں تو بڑی تیزی سے بھی ان چیزوں کی طرف جا سکتے ہیں، وہ تو وقت کا احساس نہیں ہوا، میرے خیال وقت پورا ہو گیا۔ تو جس سیاسی جماعت کا نصاب یہ ہوگا، پھر سن لیجئے، نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، لیڈر میں سنت، لیڈر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، لیڈر میں بھی کارکنان میں بھی۔ نمبر 2 آیات قرآنیہ کی تلاوت۔ نمبر 3 آیات قرآنیہ پر عمل جو تزکیے کا ذریعہ بنے گا۔ نمبر 4 آیات قرآنیہ کا علم۔ نمبر 5 حدیث رسول کا علم۔ یہ 5 چیزیں ہیں کسی معاشرے کو سدھارنے کے لیے، گھر کو بھی سدھارنے کے لیے، فرد کو بھی سدھارنے کے لیے، اور ملک کو بھی سدھارنے کے لیے۔ جب تک کوئی جماعت ان 5 چیزوں کی تابعداری اختیار نہیں کرتی، اس وقت تک نتیجے کے لیے کبھی بھی امید بھی نہ لگائیے گا۔ نتیجے کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، امید بھی نہ لگائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرما دیا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ وہ یوں سمجھ لیجئے ان 5 چیزوں کے علاوہ اگر کوئی چیز ہوگی تو پھر اسے ایک نام دیا جا سکتا ہے۔ میں اپنے درس کو ختم کر رہا ہوں، لیکن میں نے اتنی محنت کی ہے اس مضمون کو سمجھانے میں، تو پھر سن لیجئے۔ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔
نمبر 2 آیات قرآنیہ کی تلاوت، نمبر 3 آیات قرآنیہ پر عمل، نمبر 4 آیات قرآنیہ کا علم، نمبر 5 احادیث رسول کا علم۔ اب ان 5 سے ہٹ کر کوئی چیز بنے گی تو پھر اسے ایک ہی نام دیا جائے گا، وہ ہے گمراہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پروردگار ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں تلاوت قرآن کا ذوق عطا فرما، ہمیں آیات قرآنیہ میں جو احکامات ہیں جن پر عمل کرنا ہے اور جن سے آپ نے بچنے کے لیے کہا ہے، دونوں قسم کی کیفیتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں آیات قرآنیہ کا علم اور احادیث کا علم بھی عطا فرما، اور اس کے بعد گمراہی کی جتنی صورتیں ہمیں ان سے حفاظت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔